بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تصور کیجئے نبوت کا 10واں سال، رمضان المبارک کا مہینہ، اور ایک چھوٹا سا گھر جس میں ایک عورت تقریباً 65 سے 70 سال کی بہت تیزی سے سانسیں لے رہی ہے۔ اس کی کمزور باڈی 3 سال کے واقعے نے اپنا کچھ نہ کچھ کام کر دکھایا ہے۔ بائیکاٹ تو ختم ہو چکا ہے لیکن اس کا ڈیمیج جو ہے وہ دکھ رہا ہے۔ اس کمرے میں اس عورت کے علاوہ ایک برگزیدہ شخصیت ایک 6 سے 7 سال کی بچی کے ساتھ موجود ہے۔ ہر کوئی خاموش ہے۔ لڑکی کی سسکیاں لینے کی آواز کے بیچ میں کبھی کبھی اس برگزیدہ شخص کی سسکیوں کی بھی آوازیں آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی عام موت نہیں ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اس امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف رکھتی ہے، جس نے اپنی قربانیوں سے اس امت کو سینچا ہے، جس کا ایموشنل، فائنینشیل اور ہر طرح کے سپورٹ سے اسلام کی تاریخ رنگا رنگ ہے۔ یہ وہ عورت تھیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا سپورٹ ملتا تھا، اور اب یہ ان کا آخری مومنٹ ہے۔ جن کی وفات کے بعد صحابہ نے تذکرہ یہ کیا کہ ہم نے مہینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یہ کون سی شخصیت تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جدائی نہ صرف بلکہ ایک بڑے عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تک کو ایفیکٹ کیا۔ آئیے ان کے ڈیتھ بیڈ پہ چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ عورت آخر تھی کون۔ اسلام سے پہلے اس عورت کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو مکہ کی سب سے سکسیسفل بزنس وومن کہلائی جاتی تھی۔ اعلیٰ نسب، ڈھیر ساری مال دولت اور بہت زیادہ کیئر کی گئی۔ اپنی عمر کی 40 بہاریں دیکھ چکی ہیں اور 2 دفعہ بیوہ بھی ہو چکی ہیں۔ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہیں اور سوسائٹی میں اپنا ایک بہت اونچا مقام رکھتی ہیں، اور پھر وہ چوز کرتی ہیں ایک 25 سال کے نوجوان کو، جو کہ 25 سال کا ہی نہیں، 25 سال کے ساتھ ساتھ وہ ایک یتیم بھی ہے۔ نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ اس طرح کا اسٹیٹس ہے، لیکن ہے تو وہ اخلاق، وہ کیریکٹر جس نے اس عورت کا دل موہ لیا ہے، کیونکہ اس عورت نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو باقی لوگوں کی نظر میں نہیں آ سکا۔ امانت کا پاس و لحاظ اتنا کہ اس کا لقب ہی الامین پڑ گیا۔ تقریباً 25 سالہ ازدواجی زندگی، یہ اکیلی خاتون جن کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً تمام بچے انہی کی گود میں پرورش پائے سوائے ایک کے، اور ان کی اصلی حقیقت باہر آتی ہے اس رات میں، جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں کانپتے ہوئے، حد سے زیادہ ڈرے ہوئے، بہت زیادہ حیرتناک، اور کہہ رہے ہیں مجھے اڑا دیجئے، مجھے کچھ نہ کچھ اڑا دیجئے، زملونی زملونی۔ اور ایسی حالت میں جبکہ شوہر اس طرح کانپ رہے ہوں، اس خاتون کی باادب آہستہ سے وہ آواز جو تا قیامت گونجتی رہے گی کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو کیوں کر ضائع کرے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، اور آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ دلاسے کے چند الفاظ ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت سے نارملائز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا۔ اور یہ نہ صرف کہنے کی باتیں تھیں، اس کے پیچھے انہوں نے اس کو سمجھایا بھی کہ آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، اور اچھے اخلاق کا انسان کبھی بھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رودات سن کر انہیں اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ ہیں وہ اول، یہ ہیں وہ پہلی شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کی، یہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن سنا، یہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی، حضرت علی سے پہلے، حضرت ابوبکر سے پہلے، کسی اور سے پہلے، اور یہ ہم سب کی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب تک حیات نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سپورٹ کیا کہ وفات کو ایک نیا پیمانہ عطا کیا۔ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پامردی سے کھڑی رہیں، چاہے وہ نبوت کی پہلی رات ہو یا پھر قرآن کا نازل کیا جانا، قریش کا برا بھلا کہنا ہو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانا، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پاسداری، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے والی یہ خاتون ایک زمانے میں بہت زیادہ امیر و کبیر ہوا کرتی تھیں، اور اسلام کے آنے کے بعد ان کی پوری دولت انہوں نے اسلام کے لیے لگا دی۔ نہ صرف دولت بلکہ ان کی اپنی جو جیولریز تھیں، جو ان کی پرسنل چیزیں تھیں، انہوں نے وہ تک اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ اور جب قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا، تو یہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ تھیں، اور 3 سال تک بنا کسی شکوے کے، بنا کھانے پینے کی سہولت کے، بنا کسی تجارت یا معاملات کے، یہ بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور اب یہی حضرت خدیجہ 60 سال کے اوپر کی ہو چکی ہیں، جو ایک زمانے میں بہت
بہت مشہور بزنس وومن ہوا کرتی تھیں، بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی ان کی، جنہیں ایڈمائر کیا جاتا تھا، جو ایک طرح کا آئیکن بنی ہوئی تھیں، اب تقریباً ایک چھوٹے سے گھر میں فاقے کے عالم میں اور شاہ ابی طالب کی گھاٹیوں کی پتیاں کھا کر اس پہ شکر ادا کر دینے والی شخصیت۔ اور اب تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا باتیں آ رہی ہوں گی جب وہ حضرت خدیجہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، ان کی تیمارداری کر رہے ہوں گے کہ یہ وہی عورت ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کیا جب مجھے ہر کسی نے جھٹلایا، جس نے اپنا ہر چیز بنا چوں چرا کے دے دیا۔ ان کو وہ ہر لمحے یاد آ رہے ہوں گے، وہ ہرا والی رات بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، وہ ان کا تسلی دینا، تشفی دینا، ہر مصیبت میں ساتھ دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک موتیوں کا محل بنایا ہے جنت میں، ایک ایسا محل جو پورا کا پورا موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اور ان کی زندگی میں ہی جب حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور میں یعنی حضرت جبریل حضرت خدیجہ کو سلام عرض کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو سراسر سلامتی ہیں، اور وعلیکم السلام جبریل کے لیے، اور سلامتی ہو اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر بھی۔ سوچئے اس حالت میں بھی جبکہ انہیں اتنی بڑے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، ان کو اللہ یاد ہے، جب ان کو عرش سے سلام پہنچایا جا رہا ہے تو انہیں اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ اور پھر اس جدت کے آس پاس نظر دوڑائیے تو ہمیں ایک 6 سے 7 سال کی چھوٹی سی لڑکی نظر آتی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، اور وہ اپنی امی کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، کبھی اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہیں، والد صاحب بھی آپ دیدہ نظر آتے ہیں، پورے روم میں سناٹا ہے۔ حضرت خدیجہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ اب یہ چھوٹی سی میری بیٹی، اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا، اس کو کون سنبھالے گا، اس کو کون سکھائے گا؟ لیکن وہ حضرت خدیجہ تھیں، انہیں اللہ کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اللہ نے بالکل ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سیدۃ النساء العالمین بن گئیں، وہ بھی اپنی والدہ کی طرح ایک عظیم خاتون۔ اور پھر جب ان کی رحلت ہو جاتی ہے تو ان کی قبر کون کھودتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھاتے ہیں، ان کو سپرد خاک کرتے ہیں جنت المعلیٰ کے اس قبرستان میں، مکہ کی اس سرزمین میں جس میں ایک عرصے سے یہ خاتون اسلام کی سب سے بڑی سپورٹر بنی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں گئے اور وہاں پہ ان کو لٹایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ہاٹ دی، اور پھر کافی دیر خاموش کھڑے رہے۔ اور پھر سوچئے کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزمائشیں آ رہی تھیں جیسے کہ طائف کی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس کو مس کیا ہوگا، سب سے زیادہ کس کی کمی کا ان کو احساس ہوا ہوگا، جب ان کو تسلی کے 2 بول کہنے کے لیے ان کے گھر میں وہ وجود باقی نہیں تھا جس نے نبوت کے پہلی رات سے گھر کو ایک ایسا قلعہ بنایا ہوا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت اور سکون ملتا تھا۔ اور اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور کافی سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس رفیق حیات کو نہیں بھلا پاتے، بلکہ ان کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بہت زیادہ رشک ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حضرت خدیجہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، وہ گھر سے نکلنے سے پہلے حضرت خدیجہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، ہر روز حضرت خدیجہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بہن جن کا نام حالہ تھا، ایک دفعہ وہ آئیں اور انہوں نے نوک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام کر رہے تھے، اچانک ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور انہوں نے فوراً کہا، اس طرح تو خدیجہ دروازہ کھٹکھٹایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر حضرت عائشہ کو رشک ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو وہ بوڑھی عورت ابھی تک یاد ہے جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بہت کچھ دے دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال سے پر ہو جاتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، نہیں بخدا اللہ نے مجھے اس سے بہتر نہیں دیا، وہ ایمان لائیں جب کوئی ایمان نہیں لایا مجھ پر، انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ دوسروں نے مجھے جھوٹا سمجھا، انہوں نے اپنے مال و دولت سے مجھے سپورٹ کیا جبکہ باقی لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہی مجھے اولادیں عطا فرمائی جو کسی اور عورت کے ذریعے سے نہیں فرمائی۔ ایک زمانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیفنس میں اس طرح ان کی قربانیوں کی اس طرح مثالیں، یہ وہ محبت ہے جو حضرت خدیجہ کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکرا وغیرہ کاٹا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کے دوستوں کے گھر ضرور بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنی زندگی میں اس بات کو بارہا مانا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ رشک اگر کسی عورت سے ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، جن کو انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن ان کو بہت زیادہ رشک ہوتا تھا۔ بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی بہترین خواتین میں سے حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت خدیجہ سلام علیہا اپنے اپنے وقتوں میں ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، حضرت خدیجہ کی لائف سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ان کا اخلاق کو فوقیت دینا دوسری چیزوں کے اوپر۔ آج جبکہ اس دنیا میں ہر طرف پیسہ، اسٹیٹس، خوبصورتی کو پسند کیا جاتا
جاتا ہے ان کو پریورٹی دی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اخلاق کو پریورٹی دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کرنا ان کے مشن میں۔ انہوں نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مال سے مدد فرمائی، اپنی جان سے مدد فرمائی، اپنے اخلاق سے مدد فرمائی، اپنے اسٹیٹس سے مدد فرمائی، یہاں تک کہ اس میں آپ اس دنیا سے چلی گئیں، ہمیں یہ سکھاتے ہوئے کہ اپنے اسپاؤس کا سب سے بڑا سپورٹر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے اسپاؤس کا کریٹیک یا کمپٹیٹر۔ ہمیں اپنے اسپاؤس کا پارٹنر بننا ہے، وہ بھی حضرت خدیجہ جیسا۔ تیسرا سبب اخروی زندگی کو فوقیت دینا ہے، اس دنیا میں اپنے مال کو اللہ کے لیے لگا دینا اور اس کے ذریعے سے آخرت میں بہت بڑے انعام اپنے لیے پانا۔ یہ ان کی لیگیسی، یہ ان کی میراث ہے۔ یہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ خاتون اپنی پوری فائنینسز کو ہمیشہ کی انویسٹنگ کے لیے لگا دیتی ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ چوتھا سبب جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، لیکن حضرت خدیجہ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں بھولے ان کے دوست، ان کی باتیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے، ان کی قربانیاں، اسے اصلی محبت کہتے ہیں۔ اور ان کی موت کے وقت اسلام سب سے زیادہ ویک تھا، مسلمان سب سے زیادہ کمزور تھے اور فتح دور دور سے بھی نہیں نظر آتی تھی، لیکن وہ یقین رکھتی تھیں اللہ کے وعدے پہ، اللہ کے رسول اور اپنے ہسبینڈ پہ، اور اسلام کی عمارت کا جو بنیادی پتھر تھا وہ بن گئیں۔ جس نے عمارت کی شان و شوکت تو نہیں دیکھی، لیکن اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ہر فتح اس کے بعد آئی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے مسلمان اس وقت 2 بلین ہو چکے، لیکن اس جیسی خاتون ابھی بھی اپنی مثال نہیں رکھتی، اس جیسی اور کوئی خاتون نہیں نظر آتی۔ اب جب آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں یا لا الہ الا اللہ کہیں تو یاد کیجئے گا کہ پہلا کرنے والا ہماری اور آپ کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں اور ہمیں ان کے جیسے کیریکٹر اور اخلاق عطا فرمائیں، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، آمین۔ عزیز ساتھیوں، اس کے علاوہ میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہو تو اس کے پاس آپ پہنچیں تو کیا کریں، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا اور مجھے امپروو کرنے کے لیے کوئی کمنٹس یا سجیشنز ہوں تو ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔